کوئی مثال ہے کسی کا سرتاج دنیا سے چلا گیا ہو اور پھر عورت کے دن سکھ کے گزر گئے ہوں؟ جاؤ، میں تم سے بھی کہتا ہوں اپنی بہنوں سے جا کے کہہ دینا دنیا سے لڑ لینا، اپنے شوہر سے نہ لڑنا. اس لیے ہر شے کا بدل موجود ہے لیکن عورت کے لیے شوہر کا بدل کوئی نہیں ہے. یہ یاد رکھنا، شوہر کا بدل کوئی نہیں ہے. آج ہمارے گھروں کے حالات کیسے؟ شوہر کمانے نکلتا، بیوی بددعائیں دینے لگ جاتی ہے. جا، تو لوٹ کے نہ آئے تو مر جائے. میری بہن، میری بیٹی، یہ بددعا نہ دے. یہ جس دن سفید جوڑا پہن کے نکل گیا، کوئی تجھے وقت پہ روٹی دینے والا نصیب نہیں ہوگا. جس دن اس نے کفن پہن لیا، اس دن کوئی تجھے وقت پہ روٹی دینے والا نہیں ہوگا. ہماری بہن بیٹیاں غلطی کہاں کر جاتی ہیں جانتے ہو؟ جس گھر کے اندر 4 بیٹے جوان ہوتے ہیں تو ماں یہ سوچتی ہے شوہر رہ گئے نہ رہے، اللہ نے 4 بیٹے دیے بہت ہے. میری بہن، میری بیٹی، کان کھول کے سن، خدا کی قسم شوہر شوہر ہوتا ہے اور اولاد اولاد ہوتی ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا جنازہ اٹھانا گھر میں 6 بیٹے چھوڑ کے گئے، ماں نے شوہر کے انتقال کے بعد ایک لقمہ سکا نہیں کھایا ہے. اور وہ عورتیں سب سے زیادہ بےغوطہ اور جاہل ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کو اپنے شوہر کے خلاف کھڑا کرتی ہیں. کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا. شوہر مرد ہوتا وہ کیسے بھی زندگی کاٹ لے گا، پھر یہ چلا گیا نا تو تیری کٹنی مشکل ہو جائے گی. جن 4 بیٹوں کے گھمنڈ میں تو بددعا دے کے کہتی ہے اللہ کرے تو لوٹ کے نہ آئے، تیرا جنازہ اٹھ جائے. خدا را جب شوہر نکلا کرے بددعا نہ دیا کر، تو مصلی بچھا کے رو کے رب کو دکھا دیا کر. مالک پردیس گیا ہے، سہاگ کے جوڑے میں چھوڑ کے گیا ہے، مالک سہاگ کے جوڑے میں ملانا. یہ رب سے دعائیں مانگا کرو، اس لیے کہ وہ عورتیں نصیبوں والی ہوتی ہیں جن کے سر پہ شوہر کا سایہ ہوتا ہے. شوہر اگر پاگل بھی ہو عورت کے لیے ایک دیوار ہوتا ہے. شوہر اگر پاگل کیوں نہ ہو عورت کے لیے ایک چٹان ہوتا ہے. شوہر پاگل کیوں نہ ہو عورت کے لیے سایہ دار درخت ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں شاکر جن عورتوں کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں اگر ان کے بچے بھوکے ہو جائیں اس وقت تک یتیموں کو کوئی روٹی نہیں دیتا جب تک بیوہ کے کپڑے نہ اتروا لیے جائیں. اس وقت تک یتیموں کو کام نہیں دیا جاتا جب تک جوتے نہ اٹھوا لیے جائیں. اللہ سے دعائیں مانگا کر مالک کچھ رکھے نہ رکھے شوہر کو سلامت رکھنا. اگر شوہر سلامت ہے عورت بڑھاپے میں بھی اپنے وقت کی حاکمہ ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قانون مصطفیٰ، پیغام اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ غلطی کبھی نہ کرنا. آپ کیا غلطی کرتے ہو؟ اگر تمہاری بیٹی تم سے فون کر کے کہتی ابا آج مجھے ڈانٹا ہے، تم کہتے ہو فون دے اس کو. ڈائریکٹ تمہارے پاس داماد کا نمبر ہوتا، فون لگا کے کہتے ہو اوقات پر ہے. کسے ڈانٹ رہا بھائی؟ تجھے پتا ہے تیرے جیسے کتنے لپٹنٹوں کو ہم نے خون کے آنسو روتے دیکھا ہے. لوگ جذبات میں آ کے بیٹیوں کے گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں پھر پوری زندگی رویا کرتے ہیں. کتنا مار لے گا تو؟ 2 ٹانگیں توڑ دے گا بس، ایک دن جڑ جائیں گے. اس نے اگر یہ کہہ دیا نا تیری بیٹی کو میں نے 3 طلاق دے دی، کوئی تیری ٹانگیں جوڑنے والا نصیب نہیں ہوگا. یاد رکھنا بہت پیاری بات ہے. آدمی غریبی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، مفلسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، بیماری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، لیکن بیٹی کی طلاق کا بوجھ کسی باپ سے نہیں اٹھتا. تمہیں مشورہ ہے میرا، اگر بیٹی سے غلطی ہو یا بھلے داماد کی غلطی کیوں نہ ہو، بیٹی کے سامنے کہہ دو خبردار یہ شوہر کا معاملہ ہے ہمیں نہ بتانا. الگ میں شوہر کو اس کے بیٹھا کے سمجھا. کبھی جریمت کرنا چاہ تو بھی تھپڑ مار دیا ہم دیکھ لیں گے، تو کیا دیکھے گا؟ اوقات ہے تیری دیکھنے کی؟ شوہر کیا ہوتا پوچھ کبھی مدینے والے مصطفیٰ سے. سبحان اللہ. ہاں ایک دن نا حضور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ صفیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر آئے. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب ماشاءاللہ. خاتون جنت کے گھر آئے. سیدہ کا چہرہ اترا ہوا ہے، باپ بیٹی کو اچھی طرح جانتا ہے. حضور دیکھ کے کہنے لگے فاطمہ شہزادی کوئی بات ہے؟ چہرہ اترا ہے. آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگی بابا ابھی علی سے انبن ہو گئی، وہ ناراض ہو کے کہیں چلے گئے.
محبوب نے اتنا سنا الٹے پیر لوٹ گئے، اللہ اللہ یہ بھی نہیں پوچھا کدھر جانا ہے، خود وہاں گئے جہاں علی لیٹے تھے، سبحان اللہ پوچھا کسی سے نہیں، کیوں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔ وہاں گئے جہاں علی لیٹے تھے، خدا کی قسم علی کون ہے جانتے ہو؟ حضرت علی کے پاس گئے، حضور نے ہاتھ پکڑا، نہ علی نے کچھ پوچھا نہ نبی نے کچھ کہا، جیسے حضور نے پکڑا علی ویسے اٹھے چلے آئے، اور جانتے ہو آ گیا سیدہ خاتون جنت کا دروازہ۔ علی نے نہیں کہا حضور کیوں لائے، گردن جھکی ہے، سنے بہت غور سے، ایسے ہی آ گئے۔ میرے حضور نے نا سب سے پہلے علی کو اپنی بغل میں کھڑا کیا اور سامنے اپنی بیٹی کو کھڑا کیا، سنے بیٹی والوں، بیٹی کو اپنے آگے کھڑا کیا میرے محبوب نے، وہ کہتے فاطمہ، یہ نہیں پوچھا غلطی کس کی تھی، بات کیا تھی، کچھ نہیں، حضور نے علی کو بغل میں کھڑا کیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی بیٹی سے کیا کہتے ہیں، فاطمہ بیٹی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم علی سے ناراض ہو کے میرے گھر آؤ گی اور میں تمہیں محبت سے دیکھوں گا؟ میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ میرے گھر کا دروازہ بھی کھلا ملے گا، روٹی بھی مل جائے گی، لیکن اس حال میں اگر تیرا انتقال ہوا نا کہ میرا علی تجھ سے ناراض ہوا تو سن تیرا باپ تیرے جنازے میں شامل نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ کتنی بڑی بات محبوب کہہ رکھے ہیں، فاطمہ اگر علی سے روٹ کے تو گئی دنیا سے، میں تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا۔ اللہ 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 اکبر۔ اور اس کے بعد نا پھر میرے نبی نے نا سیدہ کو اپنے بغل میں کیا اور علی کو آگے کھڑا کیا، خود آ گئے علی کے سامنے سیدہ کے بغل میں، آنکھ میں آنسو بھر لائے، کہنے لگے علی جانتے ہو نا یہ میری فاطمہ ہے، یہ ماں کے بغیر پلی ہے، آہ، آمینہ وہ گئے جسے بچپن میں ماں چھوڑ کے چلی گئی تھی، علی میں بھی اسے زیادہ وقت نہیں دے پایا، میرا زیادہ وقت تبلیغ پہ گزرتا تھا، کبھی شام کو بیٹی کا دیدار ہوتا تھا، کبھی صبح کو دیکھتا تھا، علی میں اپنی بیٹی کا ساتھ زیادہ نہ دے سکا، ماں کا ساتھ نہیں ملا کے، علی میری بیٹی سے کوئی کمی ہو جایا کرے نا میری بیٹی کو معاف کر دیا کرو۔ کون علی ہے؟ اللہ اکبر، چیخ نکل گئی حضرت علی کی، رو کے کہتے محبوب میری اوقات کیا ہے، جس دن رشتے کی بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا علی تیرا رشتہ اپنی فاطمہ سے کروں، تیری کیا رائے ہے؟ علی نے کہا تھا یا رسول اللہ جب سے باپ نے چھوڑا ہے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں آیا ہے، آج بھی علی آپ کا ہے، کل بھی علی آپ کا رکھے گا، قیامت میں علی آپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت اطہار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ علی میری فاطمہ ہے نا ماں کے بغیر پلی ہے، بے اس شک، سے اگر کوئی کمی ہو جائے نا علی ناراض نہ ہونا۔ یہ حضور بتا رہے ہیں بیٹی کا درد کیا ہے، یہ آقا کے جملے سنو، یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کی بیٹیاں بیوہ ہو کر کے یا طلاق کی وجہ سے کسی کی باپ کی دہلیز پہ آتی ہے تو باپ چہرہ پھیر لیتا ہے، بھائی چہرے پھیر لیتے ہیں۔ میرے نبی نے بتایا تھا بیٹیاں چہرہ پھیرنے کے لیے نہیں ہوتی، بیٹیاں سینے سے لگانے کے لیے ہوا کرتی۔ زندہ باد۔ آج محبوب کہہ رہے ہیں علی کوئی کمی میری فاطمہ سے ہو جائے نا ناراض نہ ہونا۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ جملے حضور کے منہ سے نکل رہے تھے اور میرا جی چاہتا تھا زمین پھٹ جائے میں اس میں چلا جاؤں، کہ محبوب کی پلکیں اشکبار تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس کے بعد آخری جملہ میرے نبی نے کہا تھا کہ علی اگر میری بیٹی سے کوئی کمی ہو جائے نا اپنی بیوی نہ سمجھ کے صحیح بھلے میری بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا، میری بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا۔ اور میری قوم کے شہزادی ہو کبھی شوہر کے خلاف کھڑی نہ ہونا، کبھی اپنے شوہر کے مقابلے میں نہ آنا، اگر شوہر کی غلطی بھی ہو تو اسے اپنا شوہر سمجھ کے معاف کر دے، اس سے راضی ہو جا، یہ تیری دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے یہ تیرے بیٹے تیرے کام آئیں گے؟ میں جانتا ہوں شوہر کی موجودگی میں جس ماں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوتے تھے، شوہر کی موجودگی میں 6 بیٹوں کی بیویاں اپنی مرضی سے ایک وقت کا کھانا نہیں بناتی تھی، کیا بنے گا؟ ماں سے پوچھو کیا بننا ہے، یہ 80 سال کی بوڑھی کہتی تھی، جو یہ کہتی تھی وہ پکایا جاتا تھا۔ لیکن آج شوہر نے سفید کفن کا پہنا، اس کے ہاتھوں کے سونے کے کنگن اتار لیے، کل جس حکومت کی
کی کرسی پہ بیٹھتی تھی، اس کی مرضی سے کھانا بنتا تھا، لیکن آج 6 بیٹوں کے چہرے دیکھ رہی ہے۔ مرضی کا کھانا تو بڑی بات ہے، حصے کی روٹی تک نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں کل تک سونے کے کنگن تھے، آج بھکارن بنا کے بیٹھا دیا گیا۔ ہر بیٹا لڑتا ہے، ابا کی وہ مارکیٹ میری ہے، وہ دکان میری ہے، وہ جائیداد میری ہے۔ یہ کوئی کیوں نہیں کہتا ہے ماں میری ہے؟ کوئی کیوں نہیں کہتا ہے اس کو میں رکھوں گا؟ اے میری بیٹی، اگر شوہر چلا گیا تو خوشیاں چلی جائیں گی، اس لیے کبھی بھی اس کی موت نہ مانگنا۔ اگر مانگ سکے تو رب سے رب کسے اس شوہر کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، قانون مصطفیٰ، مفتی حماد صاحب قبلہ، مدرسہ گلشن مدینہ۔ تو جو ہے سارے لوگوں کی تھکے تو نہیں ہیں ابھی؟ سارے کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ بہت بڑی دولت ہے شوہر۔ عقل مند اور طاقتور وہ نہیں ہوتا جو بیٹی کو طلاق کرا کے گھر میں رکھ لے، بے شک عقل مند وہ ہوتا ہے جو بیٹی کا گھر ٹوٹنے سے بچا لے۔ بے شک، حق، بہت خوب بہت خوب، زندہ باد۔ گھر ٹوٹنے سے جو بچا لے اسے سب سے زیادہ خدا کی قسم شوہر شوہر ہوتا ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے، عبداللہ نے آ کے کہا تھا، آمینہ میرے بیٹے کا دکھ نہیں؟ ابا کوئی خاتون دیکھی ہے جس کا شوہر چلا گیا ہو اور وہ کبھی مسکرائی ہو؟ کہتی ہیں پھر ابا میرا عبداللہ تو وہ تھا جسے مکے کا یوسف کہا جاتا تھا۔ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ 10 سال زندگی گزار لیں، سبحان اللہ۔ تسلی ہوتی ہے۔ کہتی میں نے اپنے چاند کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، میں نے اپنے چاند کو جی بھر کے نہیں دیکھا تھا، میرا چاند چھپ گیا۔ کیا بیٹی اتنا دکھ ہے عبداللہ کا تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ چیخ نکلی حضرت آمینہ کی۔ کہ ابا کس نے کہا؟ کہ مکے کی عورتیں کہہ رہی ہیں آمینہ خوشبو لگاتی ہے۔ رو دی سیدہ آمینہ، کہتی ابا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں۔ کہ بیٹی اگر خوشبو نہیں لگاتی تو بتا تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کہاں سے آتے ہیں، یہ خوشبو کے اُلے کیسے اٹھتے ہیں؟ سیدہ آمینہ نے کہا تھا ابا جی کوئی عطر نہیں لگایا، خوشبو نہیں لگائی، بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبو سے مہک جایا۔ اللہ جیسے اتنا سنا نا، زندہ باد۔ حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے اچھل گئے۔ بتاؤ یہ خوشبو 12ویں نہیں تو کیا تھا؟ کیا کہنا، یہ میلاد نہیں تو کیا تھا؟ بے شک۔ ہم اپنی اوقات کے حساب سے بتاتے ہیں حضور آ گئے ہیں، رب نے اپنی شان سے بتایا کہ وہ محبوب آنے والا ہے کہ نہیں؟ رب نے اپنی شان سے بنا کسی کیمیکل، بنا کسی لیکوڈ کے ایسی خوشبو مکے کی گلیاں مہک گئی۔ حضرت عبد المطلب مسکرائے، کہنے لگے میرے رب نے وعدہ سچا کر دیا۔ سیدہ کہنے لگی ابا کون سا وعدہ؟ کہا بیٹی جب عبداللہ کا انتقال ہوا نا تو دن کو بھی روتی رات کو بھی، اللہ نے مجھے کئی بیٹے دیے تھے، میں کعبے میں گیا، میں نے غلاف پکڑ کے کہا تھا مالک میرے اللہ تو نے مجھے کئی بیٹے دیے، اگر ایک لے لیا تو میں اپنے باقی بیٹے دیکھ کے صبر کر لوں گا۔ مالک آمینہ کا تو ایک ہی جان تھا، وہ بھی چلا گیا، اللہ میری آمینہ کو ایسا بچہ دے جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے جب اتنا کہا آواز آئی عبد المطلب تو آمینہ کے سہارے کی بات کرتا ہے، ہم نے اس بچے کو کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہم نے کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ کیا، رب نے وعدہ سچا کیا۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے لوگوں حضور میرے شکم میں تھے، ایک دن میرے گھر میں نا ایک کنکر پڑی تھی، میں نے اس کو پھینکنے کے لیے سے اٹھایا نا تو وہ پانی کی طرح بہنے لگی، میں دیکھنے لگی یہ تو پتھر ہے اور اتنا ملائم، میں نے کہا یہ کنکری اتنی ملائم ہو گئی؟ تو کہتے ہیں اس کنکری سے آواز آئی آمینہ محبوب کو آنے تو دے، ابھی تو چھوٹے چھوٹے پگھل رہے ہیں، بڑے بڑے پگھل جایا کریں، بڑے بڑے پگھل جایا کریں گے۔ خدا کی قسم وہ آئے کائنات مسکرانے لگی، وہ آئے مائیں مسکرانے لگی، وہ آئے بیٹیوں کو عزتیں ملی، وہ آئے کہ برباد معاشرہ سدھرتا نظر آیا، وہ آئے لاوارثوں کو وارث ملا، بے سہاروں کو سہارا ملا، وہ آئے اندھوں کو آنکھیں مل گئیں، وہ آئے تاریکی میں اجالا ہو گیا۔